وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ وَهَٰذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ مُنكِرُونَ۔ دیکھو ہم نے موسیٰ اور ہارون کو کیسی کتاب دی جو فیصلہ کن نرانی اور بادشاہوں کی نصیحت جو غیبانہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور انہیں قیامت کا دھڑکا لگا رہتا ہے، اور یہ بابرکت والا قرآن ہے، ہم نے اس کو آپ پہ اتارا کہ پھر بھی تم اس کا انکار کرتے ہو۔ غیبانہ سے مراد بن دیکھ کے، ظاہر اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا، تو جو من خشی الرحمن بالغیب، جو اپنے مہربان رب کو بن دیکھ کے غیبانہ ڈرتا رہا، رجوع کرنے والا دل لے کر آیا ہوگا، اس سے کہا جائے گا سلامتی سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ ہمارے معشقی والا دل ہے۔ قرآن کے یہاں پہ اصحاب بیان کیے کہ یعنی قرآن عظیم جس کے پاس کسی سمت سے باطل پھٹک نہیں سکتا، اور جو خوبیوں اور حکمتوں والا اللہ کے پاس سے اترا ہے، بڑی برکتوں اور سعادتوں والا، انتہائی واضح، صاف اور روشن ہے، کیا پھر بھی تم اس کا انکار کرتے ہو؟ سخت افسوس ہے تم پر۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ بلا شبہ ہم نے ابراہیم کو پہلے سے ہدایت دے رکھی تھی، اور ہم انہیں جانتے تھے جب انہوں نے اپنے باپ سے اپنی قوم سے کہا کہ مجسمے کیا ہے جن کی تم عبادت کر رہے ہو۔ قوم نے کہا ہم نے اپنے باپ دادوں کو ان کی پرستش کرتے ہوئے پایا۔ فرمایا اللہ کی قسم تم اور تمہارے باپ دادا کھلی گمراہی میں مبتلا ہے۔ بولے کیا تم ہمارے پاس حق لے کر آئے ہو یا دل لگی کی باتیں کری؟ فرمایا بلکہ تمہارا رب تو آسمان اور زمین کا رب ہے جس نے انہیں پیدا کیا، اور اس میں بھی تم پر اس بات کا میں گواہ ہوں۔ اللہ کی قسم میں تمہارے جانے کے بعد تمہارے معبودوں کا ضرور کوئی نہ کوئی علاج کروں گا۔ پھر آپ نے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، مگر جو سب سے بڑا تھا اسے چھوڑ دیا تاکہ مشرک اس کی طرف لوٹے۔ بولے یہ حرکت کس نے کی؟ ہمارے دیوتاؤں کے ساتھ، یقیناً وہ ظالم ہے۔ لوگوں نے کہا ہم نے ایک نوجوان کو اس کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا تھا جس کا نام ابراہیم ہے۔ بولے اچھا اسے لوگوں کی نگاہوں کے سامنے لاؤ تاکہ سب دیکھ لیں۔ بولے اے ابراہیم کیا تو نے ہمارے معبودوں کے ساتھ حرکت کی؟ فرمایا بلکہ یہ حرکت اس بڑے نے کی، تم ان دیوتاؤں سے معلوم کر لو اگر یہ بول سکتے ہیں۔ خلیل اللہ نے بت توڑے تھے، یہ واقعہ بہت مشہور ہے۔ جب سارے لوگ عید کے دن شہر سے باہر گئے، آپ نے کہا میری طبیعت ناساز ہے، میں نہیں جا رہا، اور بعد میں سارے بتوں کو توڑ کے بڑے بت کو چھوڑ کے اس کے کندھے پہ کلاڑا رکھ کے آرام سے گھر چلے گئے۔ جب یہ لوگ واپس آئے اور اپنے بتوں کے پاس سجدہ کرنے لگے تو آگے وہ چورا چورا ریزہ ریزہ ہوئے تھے اور بڑے بت کے کندھے پہ کلاڑا تھا۔ ایک دم کسی نے کہا کہ ایک ہے جو کہ ہر وقت ان کے خلاف باتیں کرتا ہے، ہمیں امید ہے اسی نے کام کیا ہے، کہا اس کو لائے جو اس کے بارے میں باتیں کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آئے۔ اب خوش قسمتی سے پورے مجمع میں ابراہیم علیہ السلام کو بات کرنے کا موقع ملا۔ لوگوں نے کہا اسے پورے مجمع میں سر عام لے کے آؤ، ہم دیکھیں کیا کہتا ہے۔ ابراہیم کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ آپ ایک بڑے مجمع میں لوگوں کو جہالت اور نادانی کا بیان کریں اور بتائیں کہ کن کو الہ بنا رکھا ہے جو تمہاری مدد نہیں کر سکتے، تمہاری مصیبت دور نہیں کر سکتے، تمہیں کوئی نعمت نہیں دے سکتے، تو کیا یہ کم عقلی اور نہ سمجھی کی بات نہیں؟ الحمدللہ ان کا یہ مقصد پورا ہوا۔ آپ نے بڑے بھرے مجمع میں کھڑے ہو کے بت پرستی کی تردید کی اور اللہ کی تصدیق کی اور ساری بات وہاں بتائی۔ انہوں نے کہا کیا یہ تو نے ہمارے بتوں کے ساتھ کیا؟ آپ نے کہا میں نے کیا، یہ تمہارا بڑا بت جس کے ساتھ تم آ کے اپنے نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں، اس سے پوچھ لیں۔ یہ اصل میں الرٹ کرنا تھا، تنبیہ کرنا تھا، اور وہ بھی جانتے تھے کہ ہمارے بت بول نہیں سکتے، جواب نہیں دے سکتے۔ اسی لمحے کہتے ہیں ان کے دل کے اندر یہ چیز پیدا ہو گئی تھی، لیکن جو بات ہے نا تعصب، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب تک آپ کے اندر سے تعصب نہیں نکلتا آپ کبھی ایمان کو نہیں پا سکتے۔ خاندانی تعصب بھی ہوتا ہے، جماعت کا تعصب بھی ہوتا ہے، فرقے کا تعصب بھی ہوتا ہے، علم کا بھی تعصب ہوتا ہے، بہت سخت ہے۔ تعصب سے باہر نکلیں گے تو اللہ اس کے سود کی بات سمجھ میں آئے گی۔ پھر ان لوگوں نے دل ہی دل میں سوچا اور کہا کہ واقعی تم ہی غلطی پر ہو۔ پھر سچ جو آج کہا کر کہ تمہیں خوب معلوم ہے کہ ان میں سے بات کرنے کی صلاحیت ہی نہیں۔ فرمایا پھر کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کی پرستش کرتے ہو جو تم کو ذرا بھی فائدہ نہ پہنچا سکیں؟ تو ہے تم پر تمہارے معبودوں پر جو اللہ کے علاوہ ہے، کیا تم میں اتنی سی بھی عقل نہیں ہے؟ بولے اسے آگ میں جلا دو اور اپنے دیوتاؤں کا بدلہ لے لو اگر تمہیں کچھ کرنا ہے۔ ہم نے کہا کہ اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا، اور انہوں نے ابراہیم کا برا چاہا مگر ابراہیم کو ناکام بنا دیا۔ جن کے پاس دلیل نہیں ہوتی نا وہ زور لگاتے ہیں، اونچا وہی بولتا ہے، فرقہ وہی ہے جو دوسرے کو اپنی آواز کے اندر دبا دیتا ہے۔ وقتی طور پہ آپ چیخ کے منہ تو بند کروا دیتے ہو بچوں کا یا کسی بھی پڑوسن کا، کوئی بھی رشتہ آگے رکھ لیں، لیکن اس کو قائل نہیں کر پاتے، وہ چپ کر جاتا ہے عزت کے لحاظ سے، آپ کی عمر کو دیکھ کے یا آپ کی عہدے کو دیکھ کے، لیکن اس کے دل میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ دلیل سے بات کریں، کلیل بات کریں، نہیں کوئی مانتا کہ جی میرا کام تھا آپ کو اصل چیز بتا دینا، آگے آپ کی مرضی۔
جب آپ میں ٹھہراؤ ہوتا ہے، لہجہ نرم ہوتا ہے، آپ کی بات سنی جاتی ہے، نہ مانی جائے، لیکن گلٹ اگلا فیل کرتا ہے کہ کتنے تحمل سے، اور آپ کے میرا کام تھا، یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ میں نے کہا، یہ نہیں کہا، آپ بلیو کرتے ہیں آپ کی مرضی، آپ نہیں کرتے آپ کی مرضی، میں نے آپ کو سچ بات بتائی اور وہاں سے چلتے بنے، نہ کہ چیخ کے دھاڑ کے چلا کے شور ڈال کے۔ تو جب انسان عاجز آ جاتا ہے نا، اس کا آخری حربہ کیا ہوتا ہے؟ چیخوں، پکارو، چلاؤ۔ تو آپ چیخیں گے، چلائیں گے، دھاڑیں گے تو دوسرا بھی یہی کرے گا، اور اس سے پھر بات آگے بڑھے گی۔ تحمل سے بات کرنا سیکھیں، دلیل کے ساتھ بات کرنا سیکھیں۔ اب ان کے پاس دلیل نہیں تھی تو انہوں نے کیا کہا؟ اس کا منہ بند کر دیتے ہیں، اس کے بدلہ لیتے ہیں۔ فیصلہ کیا ہوا؟ اسے آگ میں جلاتے ہیں، کیونکہ اس نے ہمارے معبودوں کے ٹکڑے ٹکڑے کیے۔ ہر بندے نے آگ کے لیے لکڑیاں جمع کی، اور دکھ کا مقام تھا کہ ان کے والد بھی کفار کے ساتھ شامل تھے۔ کتنا بھی برا بیٹا ہو یا کتنا بھی برا باپ ہو، یہ ایسا رشتہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے برے سے بری اولاد کو بھی نہیں چاہتا کہ اس کو پھانسی ہو یا اس کو لوگ مارے۔ ماں باپ کے لیے بہت اذیت کا مقام ہے، لیکن یہاں کیوں خاص طور پہ ذکر آیا کہ یہ ایسا باپ تھا جس کے بارے میں آپ پڑھتے ہیں کہ پھر سیدھا جہنم میں گرایا گیا۔ اس کو اتنی اپنے بیٹے سے نعوذ باللہ نفرت تھی کہ یہ بھی لکڑیاں ڈھونے والوں کے ساتھ تھا۔ اب اتنی زیادہ لکڑیاں جمع ہوگی کہ اس میں پھینکنا مشکل ہو گیا، تو کسی ایک سمجھدار بندے نے پھر آ کے کہا کہ منجیک بنائیں، یہ ایک توپ کی طرح کی چیز تھی، اس میں بٹھائیں اور اوپر سے پھینکیں۔ یہ لاؤ تک جانا، اس کی تپش اتنی تھی، آگ کے انگارے اور شعلے اتنے تھے کہ قریب بھی نہیں جا پا رہے تھے لوگ، تو پہاڑی پہ ڈال کے گرایا گیا۔ جب گرایا گیا تو قرآن بتاتا ہے ابراہیم علیہ السلام کیا دعا مانگ رہے تھے؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ اور جو فرشتہ تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا کہ آگ کو ٹھنڈا کر دو، اتنا بھی ٹھنڈا نہ کرو کہ برف بن جائے، وہ جم ہی جائے، سلامتی بلی بنا دو۔ اس کا گلزار بن گئی، وہی شعلے پھول میں شفٹ ہو گئے۔ وہاں ہمیں ایک روایت ملتی ہے کہ تمام پرندوں نے آگ بجھانے میں اپنا حصہ ڈالا۔ چڑیا بھی منہ میں پانی لاتی تھی اور قطرہ گرا کے جاتی، تو کسی نے پوچھا کہ تیرے اس قطرے سے آگ کہاں بجھے گی؟ اس نے کہا آگ تو نہیں بجھے گی، لیکن میں آگ بجھانے والوں میں میرا نام ہوگا، آگ لگانے والوں میں نہیں ہوگا۔ تو پلیز آگ لگانے اور بھڑکانے والوں میں اپنا نام نہ ڈالا کریں۔ جھگڑا کوئی بڑھتا تو آپ ساتھ ساتھ سے نہ کہتے ہیں چپکے دیکھتے ہیں۔ ایک میں بھی بات بتا دو، تمہیں نہیں پتا، ایک دفعہ اس نے یہ بھی کہا تھا، وہ تپا ہوتا ہے، آپ اس کو اور آگ بھڑکاتے ہیں۔ آپ بجھانے والوں میں آگ بجھے گی اللہ کے حکم سے، صلہ رحمی صلح رحمی ہوگی، جھگڑا ختم ہوگا اللہ کے حکم سے، تاکہ آپ کو ان لوگوں میں نام ہو جو جھگڑا رکانا چاہتے تھے، نہ کہ جھگڑا بڑھانا چاہتے تھے۔ تو اس نے کہا کم از کم میرا نام ان لوگوں میں تو آ جائے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو بجھانا چاہتے تھے۔ گرگٹ نے کہتے ہیں، تاریخ بتاتی ہے کہ اس نے آگ کو اور پھونکے ماری تھی، اس لیے گرگٹ کو مار دینے کا حکم ہے۔ اور حضرت عائشہ کی بھی ہمیں روایت ملتی ہے کہ انہیں گھر میں بہت بڑا ایک اس طرح کا لوہا رکھا ہوا تھا۔ پوچھا یہ کیوں رکھا کا گرگٹ کو مارنے کے لیے، کہ اس نے ابراہیم خلیل علیہ السلام کی آگ کو بھڑکایا تھا اور پھونکے مارتا تھا کہ یہ اور بھڑکے، واللہ۔ اور یہاں ایک اور روایت میں ملتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ تعالیٰ اپنے خلیل کو بچائیں گے نہیں، آپ خاموش رہے۔ کہا میں بچاؤں، کہا جاؤ۔ گئے اور حضرت ابراہیم نے پوچھا کہ کس کے حکم سے آئے ہو؟ کہا میں خود آیا ہوں، مجھے اللہ نے اجازت دی ہے۔ کہا چلے جاؤ، جس کا خلیل ہوں وہ پھر بچائے گا بھی خود۔ جبرائیل علیہ السلام واپس گئے تو اللہ تعالیٰ وہاں کہتے دیکھا میرا خلیل، ایسا ہوتا ہے دوست کہ میرے سوا کسی کی مدد بھی نہیں لے رہا، کہ اگر اللہ ہی کو حکم ہے میرا جل جانا تو میں اس پہ بھی راضی ہوں۔ ہم تو اس لیے دوستیاں کرتے ہیں نا کہ مشکل وقت میں کوئی کام آئے گا، کہ اگر اس کی محبت اس میں، اس کی رضا اس میں، تو میں جل جانا ہی میرے لیے بہتر ہے۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ قید خانہ میرے لیے بہتر ہے، تو پھر قید خانہ ہی مجھے دے دے، ان عورتوں کے چنگل سے مجھے بچا۔ تو بہرحال پھر وہ گلزار ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے جو مشرکوں نے چال چلی تھی ان پہ الٹی ہو گئی، اور اس کو بہت بڑی جمع غفیر اسلام قبول کیا تھا۔ یعنی وہ ساری پلاننگ جو کی گئی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف، وہ ساری ان پہ الٹی، اور وہ جو مجمع آیا ہوا تھا آپ کو جلتا دیکھنے کے لیے، جب آگ گلزار ہو گئی تو اس مجمع نے، بہت روایت ملتی ہے 7 لاکھ کی بھی ملتی ہے، 70,000 کی بھی ملتی ہے، اسرائیلی روایتیں، ایک وقت میں اسلام قبول کیا تھا۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ۔ ہم نے آپ کو اور لوط کو بچا کر اس ملک کی طرف لے کے جن میں ہم نے جان والوں کے لیے برکت رکھی، اور ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب میں زیادتی میں یعقوب ہبہ کیا، اور ہر ایک کو نیک بنایا، ہم نے انہیں پیشوا بنایا جو ہمارے حکموں سے لوگوں کی رہنمائی فرماتے رہے۔ ہم نے ان پر وہی کی کہ نیکیوں کو نماز پڑھایا، نماز قائم رکھو،
اور زکوٰۃ دو رہو، ہماری عبادت گزارتے، اور ہم نے لوط کو حکمت اور علم دیا تھا اور انہیں اس بستی سے بچا لیا جن کے گھنونے کرتوت تھے، باقی بستی والے بولے اور بے دین تھے، اور ہم نے لوط کو اپنی رحمت میں داخل فرمایا کیونکہ وہ نیکوکاروں میں سے تھے۔ لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے اور آپ ابراہیم علیہ السلام پر یہ ایمان لے آئے تھے۔ اور آپ لوگوں کو یاد کیجیے جب انہوں نے زمانہ ماضی میں ہم سے دعا کی، ہم نے ان کی دعا قبول فرمائی، اس سخت بے چینی سے انہیں ان کے گھر والوں کو بچا لیا۔ ہم نے یہ بے چینی کس چیز کی تھی؟ من الکرب العظیم، شرک۔ آپ کو بے چین ہونا چاہیے کہ اپنے بھائی بہن رشتہ دار شرک پہ جا رہی ہے، گاہ بگاہ طریقے سے حکمتوں سے انہیں انوائٹ کریں، مختلف موقعوں پہ بچے کا قرآن کمپلیٹ ہوا بہانہ ڈھونڈے، برتھ ڈے نہ منائیں، اس موقع پہ بلائیں، کسی بھی موقع سے میرا پیرا ختم ہو گیا۔ اپنے جیسوں میں ہی آپ ماں کے مٹھائیاں بانٹتے ہیں نا، وہ تو پہلے ہی انہیں پتہ ہے۔ گھروں میں ایسی محفلیں مرتب کریں، اپنے ان رشتہ داروں کو انوائٹ کریں جو شرک کرتے ہیں، جو قبر پرستی کرتے ہیں، اور اس پر چھوٹا سا درس رکھیں، 10 منٹ کا لیکچر رکھیں، اور کہ آج میں بہت خوش ہوں میرا پہلا پارہ تجوید کے ساتھ کمپلیٹ ہوا، یا میرا پہلا پارہ ترجمے کے ساتھ کمپلیٹ ہوا، کچھ بھی، یا میری 2 رکوع سورۃ بقرہ کے حفظ ہو گئے۔ ایسے موقع تلاش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کیا کی تھی؟ دعوت کی تھی نا، کچھ بھی نہیں کیا تھا، سٹارٹ میں دعوت کی، کھانا پکوایا تھا، اور پھر جب تبلیغ کی تو کچھ ناراض ہو کے اٹھ گئے، اور حضرت علی نے کہا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ تو اس لیے یہ طریقہ کار ہے، آپ بلائیں، آپ کو بے چینی ہونی چاہیے نا کہ میں اپنا تو دین سنبھال کے جا رہی ہوں۔ اسی لیے وہ روایت ہے نا کہ جب ایک بستی پہ اللہ تعالیٰ نے عذاب کا فیصلہ صادر کیا تو فرشتے نے کہا یا اللہ وہاں تیرا ایک بندہ پلک جھپکنے پہ بھی تیری نافرمانی نہیں کرتا، تو اس کا کیا کرے گا؟ وہیں سے عذاب کا آغاز کرو۔ وہ اپنی مسجد سنبھال بیٹھا ہے 2.5 انچ کی، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ باقی بستی والے کیا کر رہی ہیں، اس نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیوں نہ کیا۔ یہ سوال ہم سے ہوگا، ہم پہ فرض بنتا ہے کہ جو ہمیں سمجھ آئی ہم دوسروں تک پہنچائیں۔ تو وہ من الکرب العظیم، کرب والا اذیت تھی، تکلیف والی اذیت تھی کہ قوم شرک نہیں چھوڑتی تھی، اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا، اور ہم نے اس قوم پر ان کی مدد کی جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلا دی، یقیناً وہ بڑے برے لوگ تھے، پھر ہم نے ان سب کو ڈبو دیا۔ اور داؤد علیہ السلام کو بھی یاد کیجیے جب وہ ایک کھیت کے بارے میں فیصلہ کرے، جب کسی کچھ لوگوں کی بکریاں رات میں سیر کی تھی، ان کے فیصلے کے وقت ہم بھی آ سکتے، پھر ہم نے وہ معاملہ سلیمان کو سمجھایا۔ ہم نے ہر ایک کو حکمت اور علم دیا، اور ہم نے داؤد کے تابعدار پہاڑ پر آ دیے جو ان کے ساتھ اللہ کی پاکی بیان کرتے تھے، اور پرندے بھی، اور ہم کرنے والے ہی تھے۔ داؤد علیہ السلام بھی پیغمبر تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے بیٹے بھی پیغمبر تھے۔ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ اولاد کو باپ سے بھی زیادہ بڑی حکمتیں سکھاتا ہے۔ داؤد علیہ السلام کے پاس ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک بندے کی بکریاں دوسرے کے کھیت کو برباد کر دیتی ہیں، تو آپ نے کہا کہ بکریاں کھیت والے کو دے دو، وہ اسی سے اپنا گزر بسر کرے، دودھ پیے، اور اس کی جو اوپر کے بادشاہ ہوتے ہیں بیچے، اور بکریوں والوں کو کھیت، تو اس کا کھیت واپس اپنی جگہ پہ لائے، پھل آ جائے، جب پھل کٹنے کے قابل ہو تو بکریاں تم لے لو اور کھیت اس کو واپس کر دو۔ تو پہلے جب یہ سلیمان علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا تھا، پہلے داؤد علیہ السلام نے جب فیصلہ کیا تو انہوں نے تھوڑا ڈفرنٹ فیصلہ کیا تھا۔ یہاں فیصلہ بتایا جا رہا ہے داؤد علیہ السلام نے فیصلہ سنایا کہ ریوڑ والے باغ کو دے دیا جائے، سلیمان بس اتنا ہی کہا کہ جو ریوڑ کا ہے نا سارا اس کا باغ والے کو دے دیا جائے، کیونکہ اس کے ریوڑ نے اس کا باغ برباد کیا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا اے اللہ کے نبی اس کے علاوہ بھی ایک فیصلہ، پوچھا کیا ہے؟ تو آپ نے یہ فیصلہ سنایا کہ دونوں کو ایک دوسرے کی چیز دے دی جائے، اور جب دونوں اپنی اپنی اصل حالت میں آئے تو پھر واپس کر دی جائے۔ تو اس فیصلے کو پسند کیا گیا، اس سے کسی کی نعوذ باللہ تذلیل نہیں ہوئی، مشورہ لیا جا سکتا ہے، کئی دفعہ آپ کی اولاد آپ کو بہتر مشورہ دے سکتی ہے۔ مسئلہ میں بار بار ایک چیز کہتی ہوں کہ اتنا فاصلہ پیدا کر لیتے ہیں نا ہم اپنی اولاد کے اندر کہ وہ جھجکتی اور کہہ نہیں سکتی، اور ہم ایکسیپٹ بھی نہیں کرتے کہ اچھا آپ کہیں کہ ہمارے باپ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں، ہم نے سمجھایا۔ یہ ماحول رکھیں، بچے بعض دفعہ ماں باپ سے بہترین ہوتے ہیں، اور یہ دعا بھی مانگی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو ہم سے بھی زیادہ اچھا اور نیک بنا، اور کہتے ہیں خوش نصیب ہے وہ انسان جس کا اولاد اس سے بھی زیادہ بہتر نکل آئے۔ تو یہاں پہ بتایا گیا کہ ان کا یہ جو مسئلہ تھا وہ قبول کیا گیا۔ پھر جو قاضی کے بارے میں یہاں ہمیں باتیں پتہ چلتی، پہلے میں ترجمہ کر لوں پھر آگے چلتی ہے۔ ہم نے داؤد کے تابعدار پہاڑ بنا دیے جو ان کے ساتھ اللہ کی پاکی بیان کرتے تھے، اور پرندے بھی ہم کرنے والے ہی تھے۔ ہم نے انہیں تمہارے لیے لباس بنانے کی صنعت سکھا دی تھی تاکہ وہ لباس تم کو جنگ میں محفوظ رکھ سکے، پھر بھی تم شکر گزار بنو گے۔ ہم نے تیز ہوائیں سلیمان علیہ السلام کے تابعدار بنا دی جو ان کے حکم سے اس زمین کی طرف چلا کرتی تھی جس پہ ہم نے برکت رکھی تھی، اور ہماری چیز سے خبردار بعض شیطان آپ کے لیے غوطے لگاتے تھے، اس کے علاوہ اور بھی کام کرتے تھے، اور ہم ان کے محافظ و نگہبان تھے۔ عادل قاضی غلطی پر اگر ہو تو بھی نہیں پکڑا جائے گا،
کیونکہ جو عادل قاضی ہوتا ہے وہ اپنے اجتہاد کو سامنے رکھتے ہوئے بہتر سے بہتر فیصلہ کرنے کی خواہش کرتا ہے. اگر اس کا فیصلہ بالکل ٹھیک ہے تو اس کو 2 اجر ملتا ہے، اور اگر اس کا فیصلہ غلط ہو گیا جو اس کے علم میں نہیں تھا تو بھی اس کو 11 اجر ملے گا. اس پہ آخرت پہ پکڑ نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے پوری محنت کی اور محنت کر کے صحیح فیصلہ کرنے کا کوشش کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر حاکم کا اجتہاد صحیح ہو جائے تو اسے 2 اجر ہے، اور اگر غلط ہو جائے تو 11 اجر ہے. لہٰذا یہ غلط ہے کہ حاکم غلط اجتہاد پر جہنم میں جائے گا. تو اس لیے یہاں پہ یہ خاص چیز یاد رکھیں، کئی دفعہ آپ کو کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے، اپنی خواہش اس میں نہ آئے، آپ پوری کوشش کر کے کسی بھی معاملے میں فیصلہ کرتے ہیں، آپ کی نیت صحیح تھی، اگر وہ فیصلہ غلط بھی تھا تو بھی اللہ اس پہ آپ کو اجر دے گا کہ آپ کی نیت کیا تھی کہ آپ نے بہتر طریقے سے فیصلہ کرنے کا کوشش کی. تو اس چیز کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا. اور سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے بارے میں آپ اچھی طرح جانتے ہیں. ایسے بادشاہ پھر کوئی دنیا میں دوبارہ نہیں گزرے، اور تمام بولیاں بھی جانتے تھے، اور شیاطین بھی آپ کے کنٹرول میں تھے، اور آپ کے لیے سمندروں سے جا کے بوتے لگاتے تھے، سپیاں اور موتی اور ہر طرح کا کام وہ آپ کے لیے کرتے تھے. اور ایوب کا ذکر کرے جب انہوں نے اپنے رب کو پکار کے کہا کہ مجھے بیماری لگ گئی ہے. مریض کو یہ پڑھنی چاہیے دعا انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. تو سب سے بڑا شفیق و مہربان ہے. پھر ہم نے آپ کی دعا قبول کر لی، آپ کو جو بیماری لاحق تھی اس کو دور کر دیا، اور ہم نے انہیں بیوی بچے بھی دیے، اور ان کے ساتھ ان جیسے اور بھی اپنی خاص مہربانی سے دیے تاکہ مخلص بندوں کے لیے نصیحت کا سبب بنے. ایوب علیہ السلام کو مالی، جسمانی اور اولاد کی ہر طرح کی آزمائش میں ڈالا گیا. آپ کے پاس کثرت سے جانور تھے، وسیع کھیتیاں تھیں، اولاد بھی ماشاءاللہ خوب تھی، عمدہ جائیداد تھی، عمدہ مکانات تھے، ہر ایک قسم کا مال تھا، عیش تھا، آرام تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں لے لی، سب کچھ برباد کر دیا، یہ دیکھنے کے لیے کہ میرا یہ بندہ کتنا شکر گزار ہوتا ہے. اس لیے صبر ایوب کا ذکر ہے کہ آپ نے ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کیا، ہر حال میں آپ نے کوشش کی کہ آپ کے منہ سے کوئی ایسی بات نہ نکلے. جب اہل و عیال، مال اور اولاد تباہ ہو گئی، آپ کے پاس کچھ نہ رہا، تو اب آپ نے اللہ کے ذکر پہ خاص توجہ دینی شروع کر دی، اور فرمایا اے بادشاہوں کے پروردگار، میں تیرے احسانات اور انعامات پر تیری بڑائی بیان کرتا ہوں کہ تو نے مجھے مال اولاد سے نوازا تھا، میرے دل کے ہر حصے میں ان کا خیال تھا، پھر تو نے سب کچھ دے دیا اور میرا دل خالی کر دیا. اب تیرے اور میرے درمیان کوئی چیز حائل نہیں، مگر میرے اس عمل کی ابلیس کو خبر ہو جائے، تمہارے حسد کے جل کے کباب ہو جائے. کام میں تو فائدے میں ہے، زیادہ تو پریشانی میں انسان ہوتا ہے. بزنس کو سنبھالنے، بنانے اور اس طرح کے کاروبار میں کافی وقت گزر جاتا ہے، جس میں انسان اللہ کے ذکر سے غافل بھی ہو سکتا ہے. تو حضرت ایوب نے اس چیز کو پازیٹیو لیا کہ اللہ تیرے اور میرے درمیان ایسا کوئی کام بچا ہی نہیں کہ جس کی مشغولیت مجھے تیرے ذکر سے فارغ کر دے. اب ہوتا ہے کہ عمر کا ایک حصہ آتا ہے جب آپ کا کوئی کام نہیں رہتا، تو پھر زیادہ کثرت سے عبادت کریں گے کہ جوانی میں کوئی غفلت ہوگی ہو، نہ کہ اس میں بھی آپ کہیں کہ میں اپنی آسائشوں میں یا آرائشوں میں زندگی گزاروں. اور اگر کوئی چیز نہیں تو اس کو دعا ضرور مانگے، طلب ضرور کرے، لیکن اس کی حسرت نہ کرے. بہتر ہی اگر وہ آپ کے اور اللہ کے درمیان میں نہیں ہے. تو کہا جب ابلیس کو یہ پتہ چل جائے تو وہ تو جل کے بھن جائے کہ میں زیادہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہو گیا ہوں. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا جاتا ہے روایت میں کہ 18 سال آپ اس بیماریوں میں مبتلا رہے، یہاں تک کہ آپ کے جسم سے کیڑے پڑ گئے تھے، اور اگر وہ کیڑا گرتا تھا تو اٹھا کے اسے اپنے جسم پہ رکھ لیتے تھے کہ تیری غذا میرے جسم نے اللہ نے رکھ چھوڑی ہے. بیوی بھی ان کی بڑی خدمت گزار تھی. پھر ایک دن ان کی بیوی کسی اپنے بستی والوں نے ان کو علاقے سے باہر پھینک دیا تھا کوڑے کرکٹ کے ڈھیر کے پاس، کیونکہ آپ کے جسم سے اسمیل بھی آتی تھی. تو وہ پھر جاتی ہوتی تھی علاقے میں کہ کچھ کما کے نہ محنت کر کے گھروں کے کام کر کے. جب وہ واپس آئی تو دیکھا تو بہت ہی خوبصورت جوان وہاں بیٹھا. تو کہا میرا یہ میاں تھا، اس کے یہ حالات تھے، وہ کہاں چلا گیا؟ تو اس نے کہا اللہ کی بندی میں وہی ہوں. اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں ان کو دوبارہ واپس دی. کس کے نتیجے میں؟ آپ کے صبر کرنے کے نتیجے میں. تو یہ صبر ایوب یہی ہے کہ 18 سال ایسی بیماری میں مبتلا رہنا، اور ایسے انسان کا جسے زندگی میں تنگی دیکھی نہیں تھی اور اس پہ بھی اس کا شکر ادا کرنا، یہ مطلوب ہے اللہ کو اپنے بندے سے. اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کا بھی ذکر کیجیے، ہر ایک صبر والے تھے. ہم نے ان سب کو اپنی رحمت میں داخل کر لیا تھا کیونکہ وہ نیکوں میں سے تھے. اور مچھلی والے نبی کو یاد کرو جب وہ غصے میں بھر کر چلے گئے اور خیال کر بیٹھے کہ ہم ان پر قاتل نہ ہوں گے، پھر تاریکیوں میں زور سے یہ دعا مانگی، اے میرے اللہ تیرے سوا کوئی
دار عبادت نہیں، عبادت کا حقدار نہیں، میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، یقیناً میں ہی ظالم ہوں۔ آخر ہم نے ان کی دعا قبول فرما لی اور انہیں غم سے بچا لیا، اور ہم ایمان والوں کو بھی اسی طرح بچا لیتے ہیں۔ یہ دعا کیا تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ڈپریشن کے وقت یہ پڑھی جا سکتی ہے جب آپ بہت ڈپریس ہو، بہت فرسٹریشن کا شکار ہو، بہت ٹینشن کا شکار ہو، کیونکہ یہ کب پڑھی ابراہیم حضرت یونس علیہ السلام نے؟ جب انہیں اپنی بستی کا ڈپریشن تھا کہ عوام نہیں مانتی، قوم نہیں مانتی، شہر چھوڑنے کا ڈپریشن تھا، گھر بار چھوڑنے کا ڈپریشن تھا، اور جب کشتی میں جا کے بیٹھے تو پتہ چلا اللہ ناراض ہے۔ اب کا لفظ آتا ہے، اب کا اس غلام کو کہتے ہیں جو اپنے مالک کی اجازت کے بغیر بھاگ جاتا ہے۔ تو کہا میرا غلام تھا، انتظار نہیں کیا، 3 دن ابھی تھے، 3 دن کے بعد ہر بستی میں اللہ تعالیٰ جب عذاب کی خبر دیتے تھے تو 3 دن ویٹ کرنا ہوتا تھا، اور تیسرے دن جب اللہ کا حکم ہوتا تھا کہ تم اور اپنے اہل کو اور اپنے ایمان والوں کو لے کے نکل جاؤ، اور نبی نکلتا تھا جیسے بستی سے عذاب پیچھے سے اللہ کا ایک لمحے کو آ جاتا تھا۔ آپ عذاب کی خبر دے کے اتنے ڈسہارٹ ہوئے کہ آپ نکل ہی گئے، 3 نبی تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ ان کی بستی والوں نے بھی کتنے یہ روئے اور گڑ گڑائی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی، کیونکہ توبہ کا دروازہ تو کھلا ہوا تھا۔ تو کشتی میں احساس ہوا اپنی بھول کا، تو ایک اور ڈپریشن ہوا کہ میں نے اللہ کے حکم کے بغیر میں نے بستی چھوڑ دی۔ پھر وہاں کیا ہے کہ کوڑا ڈالا جا رہا ہے، بار بار حضرت یونس علیہ السلام کا نام آ رہا ہے، وہ الگ ایک دکھ کہ پوری کشتی میں میرا ہی نام نکلتا ہے کہ ایک بندہ گرائیں تو آپ کی کشتی کا بیلنس ٹھیک ہو جائے ورنہ ڈوب جائے گی۔ آخر ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے کہا مجھے گراؤ، انہوں نے کہا آپ اتنے پارسا اور نیک اور بزرگ، ہم آپ کو کیسے گرائیں؟ آپ نے پھر خود جمپ لگا دی کہ میں ہی چھلانگ لگاؤں گا ورنہ یہ کشتی ڈوب جائے گی۔ تو کتنے غم تھے، کتنا دکھ تھا آپ کے پاس۔ آگے جاتے تو مچھلی منہ کھول لیتی ہے، پھر سمندر کا اندھیرا، کتنا گہرا ہوتا ہے سمندر، اور پھر مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، پھر یہ بھی افسوس کہ پتہ نہیں اللہ مجھے معاف بھی کرے گا کہ نہیں۔ وہاں وہ مچھلی کے پیٹ میں وہ تسبیح سنتے ہیں، بعض روایت میں ہے کہ انہوں نے وہاں اندر سمندر میں یہ مچھلیوں کی تسبیح سنی، یا اللہ نے ان کو القا کیا، اور آپ نے پھر اس تسبیح کو پڑھنا شروع کیا، اور اس تسبیح کے پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس لرزش اور پھولس کو معاف کیا، اور مچھلی کو کہا تو آپ کو پھر سمندر کے کنارے اس نے اگل دیا۔ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جب اللہ نے یونس کو مچھلی کے پیٹ میں قید کرنا چاہا تو اس کی طرف وحی کی کہ انہیں نکل جا، اور اسے نکل دیا گیا، اور پھر مچھلی آپ کو لے کر سمندر کی تہہ میں پہنچ گئی۔ آپ نے کچھ بنبناہٹ سنی، اور وہاں پہ آپ کو یہ آیتیں سننے کو ملی، یہ دعا سننے کو ملی۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ہر ڈپریشن، ہر مصیبت، ہر تکلیف کا تیراک ہے۔ اب ہمارے یہاں ہوتا ہے محلے کی 40 عورتوں کو بٹھا کے تسبیحاں دے دو، ان کا یہ تیراک نہیں ہے، آپ چلتے پھرتے پڑے، ڈپریشن میں پڑے، چلتے پھرتے کوئی مسئلہ ہو ویسے بھی پڑے۔ یعنی ہم نے انہیں مچھلی کے پیٹ سے اندھیروں سے نکالی۔ اس طرح جب ہمارا بندہ مسائل میں مبتلا ہوتا ہے اور سچے دل سے ہماری طرف توبہ کرتا ہے، رغبت کرتا ہے، اور خصوصاً کے ساتھ یہ دعا پڑھ کے دعا کرتا ہے، تو ہم انہیں مصائب سے نجات دیتی ہے۔ سید الانبیاء نے بھی اس دعا کا شوق دلایا ہے اور کہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ان کو بھی یہ دعا سکھائی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہے، جو مسلمان یہ دعا پڑھ کر اپنے رب سے کچھ مانگے گا تو یقیناً پائے گا۔ وزکریا اذ نادى ربہ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اور زکریا کو یاد کیجیے جب انہوں نے اپنے رب کو پکار کر کہا اے میرے رب مجھے تنہا نہ چھوڑیے گا، تو بہترین وارث ہے۔ یہ اولاد کے لیے دعا مانگی جا سکتی ہے، اور پریگننٹ عورتیں بھی اس کو کثرت سے پڑھ سکتی ہیں۔ ہم نے ان کی دعا قبول فرمائی، انہوں نے یا عبا کر دیا، ان کے عجیب کو ٹھیک کر دیا، کیونکہ وہ لوگ نیکیوں میں سبقت کرنے والے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دعا کی قبولیت میں ایک چیز یہ بھی سبب بنتی ہے کہ وہ انسان جو ہر وقت نیکی کے کام میں دوڑ لگا لیتا ہے، اس کی دعائیں بھی دل میں ہوتی ہیں، زبان پہ بھی نہیں ہوتی، اللہ اس کی دعاؤں کو شرف قبولیت دے دیتا ہے۔ تو یہاں کی کیا کوالٹی بتائی گی؟ بے اولاد ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں، جسم میں جان نہیں ہے، لیکن نیکیوں کے کاموں کو نہیں چھوڑے، اور اللہ سے ذوق و شوق سے لرزتے رہتے تھے، دعا مانگتے رہتے تھے، یعنی مایوس نہیں ہوتے تھے کبھی بھی، اور ہمارے سامنے عاجزی کا اظہار کرنے والے تھے۔ ان کی تعریف کیا فرمائے گی؟ کانوا یسارعون فی الخیرات، اللہ کو پسند ہے وہ لوگ جو کسی نیکی کو چھوٹی یا حقیر سمجھ کے نہیں چھوڑ دیتے، یا جھجک سے اور انا میں آ کے بھی نہیں چھوڑ سکتے کہ لوگ کیا کہیں گے، کرے جہاں کی نیکی کا کام ملے آگے بڑھ بڑھ کر کرے۔ اس عورت کو بھی یاد کرو جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی، پھر ہم نے اس میں اپنی ایک روح پھونک دی، اور ہم نے اس کو اور اس کے بیٹے کو دنیا والوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا۔ یہ عیسیٰ اور مریم علیہ السلام کا ذکر ہے۔
یقین مانو یہ سب کا دین ایک ہی دین ہے اور میں تمہارا رب ہوں، سو میری عبادت کرو۔ لوگوں نے آپس میں اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، ہر فرقہ اپنے ہماری پاس لوٹ کر آئے گا، پھر جو نیک عملوں میں لگا رہے گا اور ایمان والا بھی ہوگا، اس کی کوشش کی ناقدری نہیں کی جائے گی اور ہم اس کے عمل لکھنے والے ہیں۔ نیک عملوں کی قدر ہوگی تو برائیوں کو بھی وہاں نوٹ کیا جائے گا، یعنی جو دل سے تصدیق کرتا ہے اور اعضاء سے عمل صالح کرتا ہے، اس کی کوشش کی ناقدری نہ ہوگی بلکہ قدردانی کی جائے گی، کسی قسم کا ظلم نہ ہوگا، ان کے تمام عمل لکھے جا رہے ہیں اور کوئی عمل ضائع نہ ہوگا، پورا پورا بدلہ ملے گا۔ جس بستی کو ہم ہلاک کر چکے اس کے بچندے لوٹ کر نہیں آ سکے۔ کتنی بستیاں، کتنی قومیں، کتنی امتیں یہاں سے جا چکی، یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آ کر بکھر جائیں گے اور سچا وعدہ نزدیک آ جائے گا، اس وقت اچانک ان کافروں کی نگاہیں اوپر کو چڑھی ہوں گی اور ہائے ہائے کر رہے ہوں گے، ہم اس غفلت میں پڑے ہوئے تھے بلکہ ہم ظالم ہی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ لوگوں میں پھیل جائیں گے، جیسے کہ سائد میں ہم نے پڑھا کہ ہر اونچائی سے نیچے کی طرف بھاگے آئیں گے، لوگوں پہ چھا جائیں گے، لوگ اپنے اپنے شہروں اور قلعوں میں سمٹ جائیں گے، اپنے جانوروں کو بھی اپنے پاس ہی رکھیں گے۔ یاجوج ماجوج روئے زمین کا سارا پانی پی جائیں گے، ان کی ایک جماعت کسی نہر سے گزرے گی اور سارا پانی چٹ کر جائے گی، نہر ایسے خشک ہو جائے گی جیسے یہاں کبھی پانی تھا ہی نہیں۔ ان لوگوں کے جو شہروں اور قلعوں میں بند ہیں، یہ کہیں گے ہم زمین والوں سے تو فارغ ہو چکے، اب آسمان والے رہ گئے، پھر نیزے اٹھا کر آسمان کی طرف پھینکیں گے، بطور آزمائش کے ان کے نیزے خون میں لتڑے ہوئے واپس آئیں گے، پھر اللہ کے حکم سے ان کے گلوں میں ایک پھوڑا پیدا ہوگا اور وہ مریں گے، ان کی آڑ بھی باقی نہ رہے گی۔ وہ مسلمان کہیں گے کوئی مسلمانوں میں سے کوئی ہے جو اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے جائے اور بار کا پتہ کر کے آئے، تو ایک شخص ثواب کی غرض سے اٹھے گا اور اپنی جان کو ہتھیلی میں رکھے گا اور جا کے دیکھے گا، جب لاشوں کا ڈھیر دیکھے گا تو اعلان کرے گا کہ مسلمانوں خوش ہو جاؤ، تمہارے سارے دشمن ہلاک ہو گیا۔ مسلمان باہر نکل آئیں گے، اپنے جانوروں کو چرائیں گے، جانوروں کو ان کی لاشوں کے سوا کھانے کو کچھ نہیں ملے گا، یہ ان کا گوشت کھا کھا کر خوب موٹے تازے ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر کرتے ہوئے ایک دفعہ فرمایا کہ وہ ان کھجوروں کے جھنڈ میں، ایسے فرمایا کہ جسے ان دو کھجوروں کے جھنڈ میں وہ چھپا ہوا ہے اور نکلا ہی چاہتا ہے۔ فرمایا مجھے تم پر غیر دجال سے زیادہ اندیشہ ہے، اگر میری موجودگی میں دجال نکل آیا تو میں خود اس سے جھگڑا کروں گا اور تم پر آنچ بھی نہیں آنے دوں گا، اگر میرے پیچھے نکل آیا تو ہر شخص بذات خود جھگڑ لے گا اور اللہ ہر مسلمان پر میرا جانشین ہے۔ یہ نوجوان ہوگا، انتہائی گھریلے بالوں والا ہوگا، اس کی ایک آنکھ ابری ہوئی ہوگی، پھولی والی اور کھلی ہوگی، شام اور عراق کے درمیانی علاقے سے وہ نکلے گا اور فساد مچاتا پھرے گا۔ اے اللہ کے بندو، دین پر ثابت قدم رہنا۔ ہم نے پوچھا کہ دنیا میں کتنے عرصے تک رہے گا؟ فرمایا 40 دن تک، ایک دن 1 سال کا ہوگا، پھر ایک دن 1 ماہ کا اور پھر ایک دن 1 ہفتے کا ہوگا، باقی دن تمہارے جیسے۔ ہم نے پوچھا جو دن سال کے برابر ہوگا کیا اس میں ایک ہی دن کی نماز کافی ہوگی؟ فرمایا نہیں، بلکہ نمازوں کا اندازہ لگا کر نمازیں پڑھنا۔ پوچھا دجال دنیا میں کس تیزی سے پھیلے گا؟ فرمایا بادل کی طرح جس کو ہوائیں آنن فانن پھیلا دیتی ہے، پھر یہ ایک قبیلے سے گزرے گا، انہیں اپنے دین کی دعوت دے گا، وہ اس کی دعوت قبول کرتے جائیں گے۔ اس طرح یہ لمبی روایت آپ کو یاجوج اور ماجوج کے بارے میں ملتی ہے اور یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ بلا شبہ تم اور اس کے سوا تمہارے تمام معبود سب جہنم کا ایندھن ہو، تم سب اس میں جاؤ گے، اگر یہ معبود ہوتے تو جہنم میں نہ جاتے اور تم میں سے ہر ایک اس میں ہمیشہ رہنے والا ہوگا۔ یہ وہ چیخ رہے ہوں گے جو کچھ بھی بن سکے گا، وہیں جن کے لیے پہلی سے ہماری جانب سے نیکی ٹھہرائی جا چکی، وہ سب جہنم سے دور کر دیے جائیں گے اور اس کی آہٹ بھی نہ سنیں گے، اور وہ اپنی من پسند چیزوں کو ہمیشہ رہیں گے اور انہیں بڑی گھبراہٹ بھی پریشان نہ کر سکے گی۔ وہ فرشتے کی آؤ بھگت کر رہے ہوں گے، یہی وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ تو وہ من گھڑت معبود جو اپنی پرستش کرتے تھے اور وہ معبود جن کو جو جیسے سورج ہے، چاند ہے، پتھر ہے، جن کو پتہ ہی نہیں، ان کو بھی ایک ٹکیا کی شکل میں ساتھ چلا دیا جائے گا کہ یہ لوگ ان کی پوجا کرتے تھے، یہ تو ایک اللہ کی بنائی ہوئی ایک تخلیق تھی۔ بعض پتھروں کی بھی تو پوجا کرتے نا، ملتے ہیں جسموں پہ، لیکن جو کلمہ حق کہہ کے جنہوں نے بالکل اپنی عبادت کے لیے نہیں کہا، وہ بری ذمہ ہوں گے کہ ہمیں کیا معلوم ہم کیا کرتے تھے، ہم تو اپنے قبروں میں سوئے ہوئے تھے، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا تھا ہم کس دن اٹھائے جائیں گے۔ وہ معبود جو اپنی پرستش کرتے ہیں وہ اور ان سب کو جہنم میں اکٹھا کر دیا جائے گا، لیکن جو مومن ہے بڑی گھبراہٹ سے، یعنی موت سے، نفع سور سے، آگ میں ڈالے جانے سے، جہنم کی آگ سے جو چاروں طرف سے گھیرے گی، ان تمام چیزوں سے محفوظ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام چیزوں سے دور رکھے۔ فرمایا فرشتے نے اپنے ہاتھوں ہاتھ لیں گے، جب وہ قبر سے اٹھیں گے فرشتے نے بشارت دیں گے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا، یہ وہ دن ہے، اب تم سردوں کے امیدوار ہو، اس دن کی بہاروں سے لطف اندوز ہونے والے ہو۔ حق تعالیٰ ہمیں بھی اپنی رحمت اور مغفرت کے جھولے میں جھلائے، جس دن ہم آسمان کو کتابوں کے دفتر کی لپیٹنے کی طرح لپیٹ لیں گے، اور جس سے ہم نے شروع میں پیدائش کی تھی اسی طرح ہم اسے لوٹا دیں گے۔ یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے جس سے ہم کر کے ہی رہیں گے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ زمین مٹھی میں لے لے گا اور آسمان اس کے سیدھے ہاتھ میں ہوں گے۔ ابن عباس فرماتے ہیں اللہ ساتوں آسمانوں کو مما اس کی مخلوقات کے اور ساتوں زمینوں کو مما اس کی مخلوقات کے اپنے سیدھے ہاتھ میں دے دے گا، اور یہ تمام کائنات اس کے ہاتھ میں کرائی کے دانے کے برابر ہوگی۔ سجل سے مراد کتاب ہے، یعنی کتابوں کے لپیٹے جانے کی طرح آسمان بھی لپیٹ دیا جائے گا۔ پہلے جب آتے ہوتے تھے نا بادشاہوں کی طرف سے تحریر تو بند کر کے آتے ہیں رول، پھر اس کو کھولا جاتا تھا، اس کو پڑھا جاتا، اسے سجل کہتے ہیں۔ تو اس طرح زمین کو لپیٹے گا اللہ، اور اس طرح جیسے کتابوں کو وہ لپیٹ کے رکھتے تھے۔ ہم نے زبور میں نصیحت بھی لکھ دیا کہ زمین کے وارث ہمارے نیک ہی بندے ہوں گے، جو یقیناً اس میں عبادت گزار بندوں کے لیے کفایت ہے، اور اے نبی ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ ابن عباس کا قول ہے کہ اللہ نے اپنے سابقہ علم کی جو آسمان و زمین کی پیدائش سے پہلے کا بھی ہے آسمانی کتابوں میں خبر تھی کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملک کا وارث بنائے گا اور نیک لوگوں کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ یا عبادت گزاروں کی تعریف ہے، یعنی اس قرآن میں جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا عبادت گزار بندوں نے کے لیے کفالت ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو شریعت کے مطابق اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، اس سے خوش ہوتے ہیں، اس کی وفاداری کرتے ہیں، شیطان کی مخالفت کرتے ہیں اور دل کی خواہشوں کو شریعت کے آگے ٹھکرا دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی اس میں خوشخبری ہے۔ ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں فرمایا اگر میں نے غصے میں کسی شخص کو برا یا سخت سست کہہ دیا ہو تو میں ایک انسان ہوں، آدم کی اولاد ہوں، مجھ میں بھی تمہاری طرح غصہ آ جاتا ہے، اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اے اللہ میرے ان الفاظ کو بھی ان کے لیے قیامت کے دن باعث سے رحمت بنا دے۔ ماں باپ کا بھی غصہ آپ دیکھے لینا کہ نفرت نہیں ہوتی، ماں باپ اور استاد کے غصے میں بھی آپ کے لیے محبت چھپی ہوتی ہے، اظہار فرق ہوتا ہے نا، انسان سمجھاتا رہتا ہے، آپ کہتے جاؤ نہیں مانتے ہو کل ٹھوکریں کھاؤ گے تو مجھے نہ کچھ کہنا۔ تو ماں باپ کبھی نہیں چاہتے، استاد کبھی نہیں چاہتا، کوئی ٹیچر نہیں چاہتا کہ اس کا شاگرد نالائق ہو، تنبیہ کرنی ہوتی ہے نا، تو ان کے محبت میں چھپی ہوتی ہے، ان کے غصے میں، ان کے اظہار میں۔ اس لیے اگر ماں باپ تو آپ کو کوئی ٹوکنے والا ہے، ناراض ہونے والا ہے، روکنے والا ہے، آپ کی فکر کرتا ہے، آپ کو ڈانٹتا ہے، آپ سے شکوہ کرتا ہے، تو آپ خوش نصیب ہے کہ کوئی آپ کو چاہتا ہے، ورنہ ایسے لوگ بھی جن کو کوئی پوچھتا ہی نہیں، کہتے باہر میں جائے۔ تو وہ وقت تب آتا ہے کہ جب آپ کسی کی بات سننے کے روادار نہیں ہوتے، تو ماں باپ بھی خاموش ہو جاتی ہے کہ اس نے سننی تو ہے نہیں، تو اس لیے جب آپ کو کوئی سمجھائے، کوئی روکے، کوئی ٹوکے تو اس کی بات سنیں، وہ آپ کو آپ کے لیے بہتری چاہتا ہے۔ آپ فرماتے میری طرف یہ وہی آئی ہے، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، پھر کیا تم بھی اسے مانتے ہو؟ پھر بھی اگر یہ کترا جائے تو آپ فرماتے کہ میں نے تم کو یکساں طریقے سے آگاہ کر دیا اور مجھے معلوم نہیں کہ جو تم سے وعدہ کیا گیا وہ قریب ہے یا دور ہے، اللہ ہی کھلی باتوں کو چھپی باتوں کو جاننے والا، میں نہیں جانتا، ہو سکتا ہے کہ یہ تمہاری آزمائش ہے اور یہ ایک مقررہ وقت تک کا برتنا ہو۔ یا نبی نے کہا اے رب انصاف سے فیصلہ کر، اور ہمارا رب بڑا ہی مہربان ہے جس نے تمہاری گھڑی ہوئی باتوں پر جس سے تمہاری گھڑی ہوئی باتوں پر مدد طلب کی جا سکتی ہے۔